نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، جس میں احمد عیسیٰ اپنا علمی حیثیت دکھانا چاہتا ہے اور علم ہے نہیں۔ ہاں یہی تو میں ثابت کرنے کے لیے، اس کے منہ پہ لتر مارنے کے لیے، اس کے منہ پہ لاکھ لعنت دینے کے لیے میں درس دیتا ہوں اکثر۔ پہلے اب اس کی اپنا علمی حیثیت سن لیں۔ عربوں کا یہ قاعدہ ہے، اسے اب یہ قاعدوں کا پتہ بھی نہیں، قانون کا پتہ ہی نہیں، اصول گرامر کا پتہ ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑا عالم تے بڑا فاضل، جہل اجاڑ۔ وہ والی کتاب ہے، سنتے آئیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ الکتاب تو نہیں ہے، یہ تو القرآن ہے، یہ تو حاضر القرآن ہے۔ الکتاب یہ تھوڑی ہے۔ الکتاب جو علم کا سورس ہے، یہ علم کا سورس تھوڑی ہے، یہ تو خود اخذ کیا گیا ہے، یہ تو کسی اور کا ماخذ ہے جس کا یہ ماخذ ہے۔ الکتاب وہ ہے، الکتاب کیا ہے؟ علمی حیثیت سنو، میں بعد میں کچھ اپنا الکتاب کتاب سے، کتاب کتب سے، کتب کسے کہتے ہیں؟ کتب کہتے ہیں علم کا کسی بھی صورت میں موجود ہونا جہاں سے اسے حاصل کیا جا سکے، علم کا کسی صورت میں موجود ہونا۔ تو علم کا جو اول سورس ہے وہ کیا ہے؟ اول سورس وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا بھی آپ غور کریں گے، آپ کو پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ علم کا جو اول سورس ہے وہ یہ کائنات ہے۔ آپ کو ہر طرف جو ہے وہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر گنتی کہاں سے آئی؟ اگر آپ کے پاس کان نہ ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی، دماغ نہ ہوتا، گنتی کا کوئی وجود ہوتا؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ گنتی کہاں سے؟ اسی کائنات سے آئی۔ اب یہ اور طرف چلا گیا ہے۔ جو علمی حیثیت یہ بتا رہا تھا کہ ذالکا وہ ہوتا ہے اور ذالکا اور ہذا یہ ہوتا ہے، ہذا یہ ہوتا ہے، اور ذالکا کے مقابلے میں ہذا ہونا چاہیے۔ لہذا یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب ہی نہیں۔ یعنی قرآن مجید کا جو ہم سب تصور لیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن مجید مراد اس سے۔ اور ذالکا وہ ہوتا ہے۔ اب بتاتا ہوں میں کہ ہذا کی جگہ اگر تاکیداً ذالکا کو لگا دیا جائے، یہ قاعدہ ہے ہمارا اردو کا بھی، انگلش کا بھی، کہ کسی بات کو تاکیداً کہہ رہا ہو تو اس کا وہ لفظ جو ہے بدل کے دوسرا اس جیسا لگا دیتے ہیں۔ جیسے ویل کی جگہ شیل لگا دیتے ہیں تاکیداً معنی سے، ویل کی جگہ شیل لگا دیا تو اب معنی تاکیدی بن گیا انگلش میں۔ اور ذالکا اکثر اسم اشارہ ہے، تلکا بھی وہ کے لیے، لیکن مؤنث کے لیے ذالکا پہ وہ کتاب پہ وہ لگ نہیں سکتا، تلکا بھی کہہ رہا ہے۔
اب میں قرآن پاک کا ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاذا کے مقابلے میں ہوا ہوتا ہے، ہاذا کے مقابلے میں ہوا ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے ہی دلیل لے لو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں تھیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے۔ میں اب آیا مقدسہ آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے علیہا اس کے کمرے میں، زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں داخل ہوئے، واجد عندہا رزقا، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق پایا، پھل فروٹ پائے، کھانا پینا پایا۔ قال، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے، یا مریم انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، اے مریم تیرے لیے یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ انا لکی ھذا، تیرے لیے یہ کیا ہے، تیرے لیے یہ کیا ہے؟ انا لکی ھذا، اے مریم بتا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ انا لاکی تیرے پاس سے کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا، قالت کہا مریم علیہ السلام نے، مریم علیہ السلام نے کہا، مریم علیہ السلام نے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قالت ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، ھذا کے مقابلے میں کیا آیا؟ ہوا، ھذا کے مقابلے میں کیا آیا؟ ہوا۔ اب اس کے وہ الفاظ تو غلط ہو گئے، اور زبان کی چرب زبانی بڑی دکھاتے ہیں۔ یہ جتنے مرزائی ہیں، جتنے مرزا سے پھٹے ہوئے ہیں، یہ زبان کی چرب زبانی بہت دکھاتی ہیں۔ یہ تاکیدی معنی میں ذالک ہے، تاکیدی، ضرور 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 اس کتاب میں جو تمہارے سامنے آ چکی ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، وہ کتاب جو ہم نے دیکھی نہیں، جو ہم نے پڑھی نہیں، جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا، اگر احمد عیسیٰ کی بات مان لے وہ کتاب، تو وہ تو ہدایت کے قابل ہی نہیں ہوگی، جو ہم نے دیکھی نہیں۔ تو ہمیں پتہ چل جائے گا جو اللہ تعالیٰ جس کتاب کی طرف ذکر کر رہا ہے وہ اس کتاب کی بات کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزلنا علی عبدنا، ہم نے اتارا اپنے بندے پر، پہلے پارے میں۔ تیسرا رکوع ہے، پڑھ لیتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو۔ فاتو بسورہ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یہ اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نزلنا لفظ بلکہ
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو کچھ جو ہم نے اپنے بندے کی طرف اتارا اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ. اور اشارہ الکتاب کی طرف، قرآن مجید کی طرف. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی وہی ہے، لا ریب فیہ. ادھر اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی شک ہے، فی ریب مما، اگر تمہیں کوئی شک ہے، مما نزلنا، ہم نے جو اتارا اپنے بندے، علی عبدنا، بندے کی طرف. اب تلکا بھی یہ استعمال کرتے، تلکا ہوتا، تلکا کا معنی بھی وہ، لیکن یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے. اور عربی میں الکتاب مذکر ہے، ہماری زبان میں بے شک ہم مؤنث بولیں، اور عربی کی مؤنث کی نشانی ہے کہ آخر میں، مصدر کے آخر میں تا ہو. جس طرح فاعلۃ، رافعۃ، نافلۃ، یہ ساری مؤنث کی نشانی ہے. وہاں تلکا لگے گا، تلکا حدود اللہ، یہ مؤنث میں، حدود مؤنث میں گنی جاتی ہیں، تو وہاں تلکا ہے. اب یہاں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب ذالک کا اشارہ جو ہے اس کتاب کی طرف ہے. کتاب کتب سے ہے تو ہم جانتا پتہ، کتب کتاب کی جمع ہے، کتاب کی جمع کتب، بہت ساری کتابیں ہیں تو کتب بن گیا. اور کتب یہ کیا کہہ رہا ہے ترجمہ، جہاں سے علم نکلتا ہو وہ کتب ہے. اور وہ کتب کہاں سے آئے گا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جب انسان اپنا اللہ نے پیدا فرمایا، زمین پر بھیجا، تو گنتی بھی انسان کے اندر آنی تھی. اس نے چیزیں دیکھی، 1 2 3 4 کتابیں، یہ تھا. یہ کوئی نئی بات تو نہیں. اس نے اپنی عقل سے جو سوچا لیا، اسے سائنس کا، اور جو اس کی عقل سے بالا تر تھا وہ معجزہ یا اللہ کی قدرت. یہ علم کی بڑی بات ہے. اس سے تو بڑے بڑے عالم سائنسدان ہوئے، کافر بھی ہوئے ہیں. لیکن قرآن پاک کے اندر یہ نقص پیدا ہے. اہل کتاب سے مراد پتہ کیا لے رہا ہے؟ خبیث اندر ذہنی طور پہ اہل کتاب سے مراد اپنی کتاب لے رہا ہے جو گندی، جس کے اندر اس نے اتنی غلطیاں ماری ہیں، دیکھنے میں بھی غلطی ہیں، دیکھنے میں بھی غلطی ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید اس سے مراد ہے، کسی سے ماخوذ نہیں ہے. قرآن پاک سے سارے علوم ماخوذ ہیں، لیکن قرآن پاک کسی سے ماخوذ نہیں. خالصتاً یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے آگے علم نکلتی ہیں. یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے اس کے ماننے والے نا وہ بھی آدھے سے زیادہ تو پاگل ہیں. اور وہ بار بار یہی بات جو یہ کرتا ہے نا وہی کرتے ہیں، عقل انہیں بھی نہیں. اور عرب کا مقولے، عرب کے مقولے کو تو جانتے نہیں. یہ عرب کا مقولہ جو میں نے پڑھا ہے، یہ تو حاضہ کے مقابلے میں ہوا آیا ہے، حاضہ کے مقابلے میں ہوا ہے. کہاں ابھی میں نے آیا، آپ قدشہ پڑھیے. یہ واجد عندہ رزقا قال یا مریم ان لک ھذا، یہ کیا ہے اے مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ واجد عندہ رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ. اب حضرت مریم نے ہوا استعمال فرمایا، ھذا کے مقابلے میں ہوا استعمال فرمایا. حضرت مریم کہنے لگی وہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب چیز ایک ہی جگہ پڑی ہے، کمرے میں دونوں موجود ہیں. حضرت زکریا بھی کمرے میں موجود ہیں، حضرت مائی مریم بھی موجود ہیں،
حضرت مریم کا خانہ بھی موجود ہے، اور بڑے تعجب سے حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں انا لکی ھذا یا مریم انا لکی ھذا۔ آگے مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، تو ھذا کو قاعدہ تو نہ بنا، عربوں کا قاعدہ تو نہ بنا کہ ذالک کی جگہ سے ھذا ہی ہونا ضروری ہے، ھذا ہونا ضروری نہیں، یہ کلام ہے اللہ کا، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو مرضی لفظ استعمال فرمائے ہیں، مفسر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مفسر اس کے آقا علیہ السلام ہیں، جس طرح انہوں نے خاتم النبیین کا سب نے مل کے معنی بگاڑ دیا، کوئی کسی کا معنی لے لیتا ہے، کوئی مودودی کا معنی لے لیتا ہے، کوئی جناب علی امرت سری کا معنی لے لیتا ہے، کوئی جناب علی اپنا احمد رضا خان بریلوی کا معنی لے لیتا ہے، کوئی کسی کا معنی، کوئی کسی کا معنی، کوئی دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، شیعوں کا معنی علیحدہ علیحدہ ترجمہ تراجم لے لیتا ہے۔ اور رسول اللہ کا ترجمہ تو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو دیکھو، کیا فرمایا وہ آقا علیہ السلام نے، ھذا اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور جب وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں ان کا کام کیا ہے، غیب سے غیب کے ساتھ ان کا ایمان ہو جاتا ہے، غیب پر ایمان، اللہ کو دیکھا نہیں، ایمان ہے اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، الذین یؤمنون بالغیب، فرشتوں کو دیکھا نہیں، ایمان ہے، فرشتے ہیں، ٹھنڈی انرجی ہے، ہمارا ایمان ہے، ٹھنڈی انرجی ہے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے، گرم انرجی ہے، جن وہ گرم انرجی ہے، جن گرم انرجی بھی اللہ نے پیدا فرمائی، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہم ہر وقت رہتے ہیں، ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک نے فرمایا، کرامن کاتبین ہمارے پاس ہیں، موجود ہیں۔ اور جب احمد عیسیٰ کا وہ میں پہلے بیان سنا چکا ہوں، وہ بھی میں دوبارہ پھر سنا دیتا ہوں، احمد عیسیٰ کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، اس نے تو کیا کہتے ہیں اسلام کی جڑیں کاٹ دی ہیں، جب اسلام کی جڑیں کاٹ دی ہیں تو اس کے کہنے کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں۔ ابھی چھوڑ لو تھوڑا سا، جب سنایا جا رہا ہے تو کون ہے جو آپ کو یہ سننے سے روک رہا ہے کہ کل کو آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ تو کم از کم ایک بار تحقیق کر کے تو دیکھ لیں۔ آخر تحقیق کرنے سے کیا بگڑے گا؟ جو حق ہوتا ہے نا، حق کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتا، نہیں، حق جو ہوتا ہے اگر اسے پتا ہے میں حق ہوں، حق کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کوئی اس کے سامنے کہے جی میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، اگر ٹھیک ہے بھیا تجھے دیکھ لیتے ہیں، ہاں تو اپنے آپ ثابت کر، میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ باطل جو ہے وہ کرتا ہے، باطل خوف کا شکار ہے، باطل ہوتا ہے نا، اسے ہر لمحے یہ خوف ہوا رہتا ہے کہ کہیں حق سامنے نہ آ جائے، کہیں کدھر سے جو ہے وہ حق سامنے نہ آ جائے۔ اس وجہ سے پھر باطل کیا کرتا ہے، باطل روکتا ہے، اس کی نہ سننا، ادھر نہ جانا، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا۔ ہاں تیرے پاس وقت زیادہ ہے، ہمارے پاس وقت زیادہ ہے، اتنی بزی لائف یہ ہے، وہ نہیں سننے کسی، آنکھیں بند کر اپنا دماغ کے اوپر تالے لگا کر اسی کے اوپر چلو ہم کہہ رہے ہیں جو ابا اجداد سے نسل در نسل یہ ہم چلا آیا ہے، چلا رہا ہے۔ اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور جو رب نے کہا وہ نہیں کرتے تو جان لے پھر کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ اور اگر آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ زندہ ہیں،
کام کرنا چھوڑ دیا، وقت جو دیا وہ ختم ہو گیا، تو پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ آج اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو مان لیا بھائی آپ حق پر ہیں، مان لیا، تحقیق کرنے سے کوئی آپ کا نقصان ہوگا؟ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اور سامنے والا واقعہ باطل ثابت ہو جائے گا غلط، تو آپ کو تو الٹا مزید اطمینان ہو جائے گا۔ تحقیق کرنے سے تو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ اگر اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اپنے دماغ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا، کہ جیسے آپ نے صحیح سمجھا آپ اسے حق سمجھ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، آپ میں دماغ زیادہ ہے یا احمد عیسیٰ میں زیادہ دماغ زیادہ ہے؟ کیوں؟ تھوڑا سا غور کر لیں۔ احمد عیسیٰ نے آ کر یہ جو اسلام ہے اس کی جڑیں کاٹ دی، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ جتنے مولادے ہیں مسلمان تو چھوڑے، میں یہی سنانا چاہتا تھا، اسلام کی جڑیں کاٹ دی اس نے۔ اور احمد عیسیٰ میں عقل زیادہ ہے یا عام میں عقل زیادہ ہے؟ یہ عقل والا ہے جسے ذالکا اور تلکا اور ہوا اور ہاذا کا پتہ نہیں، اور انزلنا کا الف علیحدہ کر دیتا ہے، نزل بنا دیتا ہے، یہ عقل والا ہے، یہ عقل والا ہے۔ لفظ ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اگو لفظ ہے نا، لام علیحدہ کر دیں، آگے بن جائے گا الملائکتی، لی الملائکتی، یہ کہتا ہے لی لاملائکتی۔ یہ ہے اس کا عقل، جو دنیا کائنات کی کسی ڈکشنری میں، کسی لغت میں، نہ عرب کی نہ عجم کی لغت میں نہ آئے۔ یہ ہے اس کا عقل احمد عیسیٰ کا، یہ عقل رکھتا ہے اور سب سے زیادہ عقل والا اور اسلام کی جڑیں کاٹنے والا ہے۔ فاسق و فاجر بھی ہے، برے کام بھی کرتا ہے اور نبی بھی بنا ہوا ہے۔ یہ ہے عقل والا، جس کو یہ پتہ ہے، یہ بڑا پتہ ہے کہ للملائکۃ ہو گیا، لام سے لی کر دیا نا، آگے لا ملائکہ تھی۔ اگر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اگلا سمجھ لینا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، اگلا لفظ ہے لِلْمَلَائِكَةِ کر دیں، آگے بنتا ہے اسْجُدُوا۔ اب لِلْمَلَائِكَةِ کر دیا نا، یہ عقل والا ہے، یہ عقل والا ہے۔ آگے بن گیا اسجدوا، لاکھ لعنت تیرے عقل پہ اور تیری علمیت پہ، لعنت ہے خدا کی، تجھے تو یہ نہیں پتا کہ آگے لفظ کیا بننا ہے۔ یہ عقل ہے۔ میں نے یہ اس لیے اس کی ویڈیو کیچ کر لیتا ہوں، تھوڑی سنا دیتا ہوں، تاکہ اس کے ماننے والے وہ اس کو سنیں اور خود اس کے پر لعنتیں بھیجیں۔ اسے یہ نہیں پتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اللہ نے کیوں استعمال فرمایا، وہ حکمت والا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر بھی یہ خامیاں نکال رہا ہے۔ وہ کتاب، وہ کون سی کتاب؟ مراد اس کی ہے کہ جو میں نے لکھی، لاکھ لعنت تیری کتاب پر۔ کہاں بندروں کی شکلیں ہیں، کبھی اونٹ بنے کھڑے ہیں، کبھی گدھے بنے کھڑے ہیں، کبھی کھچر بنے کھڑے ہیں، کہیں سبزی بینگن بنے کھڑے ہیں، کہیں کدو بنے کھڑے ہیں۔ یہ ہے اس کی کتاب، قرآن مجید کے مقابلے میں لایا ہے۔ اس کتاب کو پڑھو، الکتاب کو پڑھو، الکتاب جب دیکھ نا، ذالک الکتاب، ذالک وہ کتاب، اپنی کتاب کی طرف اشارہ۔ ذالک کا معنی یہ اللہ نے فرمایا ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اگر اس بھی کوئی ترجمہ کر دیتا ہے تو اس کا معنی یہ کتاب، یہ قرآن مجید ہی ہے، جس میں آگے اللہ تعالیٰ نے تصدیق کے لیے فرمایا
نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، جو کچھ ہم نے اپنے بندے کی طرف نازل کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہی تو ہے جس میں کوئی شک نہیں، اگر تم شک میں پڑے ہو تو پھر اس جیسی بنا کے دکھاؤ۔ چیلنج ہے اسی کتاب کا، جس کو کہا وہ یہ اسی سے، یہ ہے کتب ام الکتاب، ام العلوم، قرآن مجید ام العلوم بھی ہے، اس سے ساری چیزیں نکلی ہیں، یہ کسی سے ماخوذ نہیں، اس سے ساری چیزیں نکلی ہیں، دنیا کائنات کا علم اس سے نکلا ہے، لیکن ہمارا تو اتنا علم ہی نہیں کہ اس کی ہم چاشنی لے سکیں، روشنی لے سکیں، لیکن پھر بھی ہم جیسے یعنی ناخلف لوگوں کو بھی اللہ نے اتنا علم عطا فرما دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر للملائکاتی کر دیں تو آگے کیا ہوگا، اسجدوا انفسکم مستکبرتم کر دیں، انفسکم پڑھ لیں، آگے کیا پڑھیں گے ہمیں پتہ ہے، احمد عیسیٰ جہل کو نہیں پتہ، ہمیں عربی کا پتہ ہے، عرب والوں کی زبان کا کچھ پتہ ہے، آگے پڑھیں گے استکبرتم، استکبرتم نہیں پڑھیں گے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں تکبر کرتا ہوں اور تم بھی ساتھ، یہ ترجمہ میں نے بقیہ مرتبہ بتایا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن پاک کے خاتم کے ترجمے کو، خاتم کے ترجمے کو، خاتامہ، 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 باب مفالہ، زارابا، وہ مفالہ پہ جائے گا تو زارابا ویسے ہے، زارابا باب ثلاثی کا، جب اسے مفالہ کریں گے تو بن گیا زارابا، زارابا۔ اسی طرح خاتامہ، خاتامہ، اس رب نے بند فرما دیا سلسلہ انبیاء کو، النبیینا، مفعول مفعول مفعول، اور خاتمہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، اور وہ فاعل ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کا ترجمہ فرمایا، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میں نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، لا نبی بعدی۔ اب اس کی کوئی غلط تشریح کرے وہ کون ہے؟ اتلم بعد ذالک زنیم۔ ترجمہ آپ لوگ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں نا، ان کے پاس میرا ترجمہ پہنچ چکا ہے، وہ ترجمہ جان چکے ہیں۔ اتلم بعد ذالک زنیم، پکی بات ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا اسود انسی ہو، یا مسیلمہ کذاب ہو، یا یہ احمد عیسیٰ ہو، یا کتنے بھی زید خان ہو، یا ملہم ہو، عبد القادر ہو، یہ سارے کے سارے اپنے نطفے کا خیال کریں۔ اتلم بعد ذالک زنیم، یہی لوگ ہیں۔ کبھی الہام آ جاتے ہیں ان کو، تو الہام میں خراب ہوئے پڑے ہوتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ، اور جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، دوزخ پر ایمان لاتے ہیں، جنت پر ایمان لاتے ہیں، یوم قیامت پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کیا ان کا کام کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ اپنے رب کی نماز پڑھتے ہیں، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اپنے رزق سے، جو اللہ نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور محبوب وہ لوگ اس بات پر ایمان لے آتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، ذالک الکتاب،
یہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. ذالک الکتاب، اس کتاب پر ان کا ایمان ہے. ذالک الکتاب من ما انزل من قبلک، اور جو محبوب آپ کی طرف سے آپ کے پہلے، آپ سے پہلے انبیاء پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل ہوا، عیسیٰ روح اللہ کی طرف نازل ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نازل ہوا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا، صحیفے اترے، کتابیں اتری، ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں. وہ متقی لوگ ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے. اولئک علی ہدی، اب اولئک کا معنی وہ ہے، جبکہ یہاں معنی بن گئی یہی لوگ جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے، یہی لوگ اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. یہی لوگ، اب اولئک کا معنی یہی ہے. آپ جتنا مرضی کوئی بھونکے اس ترجمے کو بدل نہیں سکتا. رب تعالیٰ یہ پیچھے جو بات کی ہے نا، انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے. یہی لوگ جو متقی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان لے آئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے ایمان اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں. یہی لوگ اولئک علی ہدی، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اب اولئک کا معنی یہی ہو گیا، کیونکہ ذالک کا معنی یہ ہو گیا. اب جتنا مرضی کوئی تڑپے، الٹا ہو کے تڑپے، سیدھا ہو کے تڑپے، جیسے مرضی تڑپے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. ہاں اس کے خلاف جھوٹ ہے، وہ کہ اسلام کی جڑیں کاٹ دی. جڑیں کاٹنے والے ایسے منافق پتہ نہیں کتنے ہو گزرے